جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان حیدرآباد کی بارڈر پر۔ یہاں پر گاؤں حاجی عرس سٹھیو واقع ہے، جس کی نہر میں شگاف لگنے کے باعث یہاں پر کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ درجنوں کچے مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ اس وقت یہاں پر کچھ سماجی رہنما متاثرین کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاؤں بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کو تو برسات میں تو نہیں ڈوبا ہے، ان کو تو گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ناقص جو کارکردگی ہے ایریگیشن والوں کی، ان کی وجہ سے یہ گوٹ جو ہے غریب آدمی جو ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے جو بھی ہے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم ادھر آئے ہیں، یہ دوست ہمارے ساتھ ہیں، وقار ممن ہے، پیر صاحب ہیں، اور بھی انشاءاللہ ان کے ہم مدد کریں گے، جو بھی ہمارے سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں پیر محمد علی جان سرندی۔ ہم یہاں پر ہمارے دوست جو ہیں آسانی ویلفیئر ہے، لبیک ویلفیئر ہے، ہم وہاں ان کی طرف سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ حاجی عبدالغفور سمو بھی موجود ہیں۔ یہاں پر تقریباً 60 سے 70 گھر جو ہے وہ یہ نہر میں کٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گاؤں میں پورا پانی آ چکا ہے، اور سارے گھر ان کے گر چکے ہیں۔ یہ بے یار و مددگار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پر انسانیت کے ناطے، پوری کرنے والی ذات تو خدا تعالیٰ کی ہے، پر جو بھی ہم سے جو پہنچ سکتا ہے وہ ہم الحمدللہ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آج ان کے لیے راشن بھی لے کر آئیں، کھانا بھی لے کر آئیں، اور جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹنڈو محمد خان کے تقریباً 15-16 کلومیٹر آگے حاجی عرس سٹھیو گاؤں ہے۔ وہاں پہ جو نہر جاتی ہے وہاں سے جو نا وہ سمجھو کہ بند ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً یہاں پہ 50 سے 60 جو گھر ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، وہ بالکل گھر گھر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ میں بتا چلوں کہ یہاں پہ فصل جو ہے کپاس کا فصل ہے، ٹماٹر کا فصل ہے، وہ بھی تقریباً 60-80-90 جو ہے نا وہ جو ہے ایکڑ پہ وہ تھا، وہ بھی تباہ ختم ہو چکا ہے۔ آج جو ہے ہم ٹنڈو محمد خان میں ایک گاؤں میں آئے ہیں، وہاں پہ جو نا کچھ آسانی ویلفیئر، سعیدی بلڈرز اور جو ہمارے سماجی کارکن ہیں وہ راشن اور سامان لے کر آئے ہیں، مگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی یہاں پہ نئی فنڈ ملا ہے، نہیں کچھ ٹینٹ وغیرہ ملے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمارے گاؤں کے لیے کچھ کریں تاکہ یہ جو متاثرین ہوئے ان کی مدد ہو جائے۔ وقار ممن آسانی ویلفیئر کی طرف سے آج ہم گاؤں محمد عرس سٹھیو میں موجود ہیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ایک بار پہلے بھی یہاں پہ گھارا لگ چکا ہے۔ اب بھی آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ گھارا اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے گھروں کو پھر زمین کو خراب کرتا ہوا، تقریباً 80 سے 90 ایکڑ زمین ہے جس پہ کپاس کی فصل تھی، خراب کرتا ہوا پھر سے شاخ میں جا رہا ہے، ایسے گھومتا ہوا ہی جا رہا ہے۔ تو پچھلے 4-5 دنوں سے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے، اور ہم آسانی ویلفیئر، سعیدی بلڈر، ایمان آٹو، اس کے علاوہ جو دوست مخیر حضرات ہیں وہ بالکل اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیشلی غفور بھائی نے پہلے دن سے آسانی ٹیم کی طرف سے آسانی ٹیم سے بہت ہی اچھا تعاون کیا ہے۔ آج بھی یہ مثال ہے کہ خشک راشن بھی بانٹا ہے، اس کے علاوہ پکا ہوا کھانا بھی بانٹا ہے۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگر یہ شاخ کا جو گھارا لگا ہے اگر میں انتظامیہ کی نااہلی ہے تو اسے درست کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو برسات کے متاثر ہیں ان کے لیے آپ آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ان کو امداد وغیرہ نہیں دی گئی ہے، نہ یہ تھوڑے لوگ جو آپس میں جو خود مل کے کر رہے ہیں، جو سوشل ورک کر رہے ہیں، انہوں نے مدد کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ بند ٹوٹا ہوا ہے، بند ٹوٹنے کے باوجود یہ بند نہیں کیا گیا۔ یہ ایریگیشن عملدار یہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یہاں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف کیمرہ کیجئے، جو باگڑی برادری، کولی برادری کے سارے گھر ٹوٹ گئے ہیں، مگر گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ، کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس تک کا MNA صاحب آیا تھا مگر اس کا وزٹ نمائشی تھا، کوئی بھی ریلیف، کوئی بھی امداد ان لوگوں کو نہیں دے کے گئے۔ یہ جو اب مدد ہو رہے ہیں تو سوشل ورکر کی طرف سے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ سماجی تنظیمیں تو اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے تاحال ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ حکومت کو چاہیے کہ ان متاثرہ لوگوں کی فوری طور پر امداد کرے۔ جی